السلام علیکم۔ پارٹ 1۔ میرے بھائی پر ہاتھ اٹھانے کی جرت کیسے کی تم نے؟ شزا ایک بے ضرر گاؤں کی لڑکی جو شہر نوکری کی خاطر آئی تھی۔ پہلے تو اسے کہیں رہائش نہیں ملی، لیکن پھر ایک ہاسٹل میں جگہ ملی۔ تبھی ایک رات زاویار اس کے کمرے میں آیا اور وہ چیختی ہوئی باہر کو بھاگی۔ زاویار نے اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو اس نے ڈر کر اس پر ہاتھ اٹھا دیا۔ اگلے دن وہ رات سے ہی زاویار پر ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے کافی پریشان تھی۔ پوری رات ہاسٹل کے کمرے میں ارد گرد چکر لگاتے ہوئے اسے یہی پریشانی تھی کہ کہیں یہ امیر زادہ اس کے ساتھ کچھ غلط نہ کرتے، کیونکہ بھلا ان کا کیا بھروسہ ہوتا ہے۔ اس نے بہت سی کہانیاں بھی سن رکھی تھی جن میں امیر زادے یوں ہی لڑکیوں کو بدتمیزی کرنے کی وجہ سے نہ صرف انہیں اغوا کر لیتے ہیں لیکن ان کی عزت بھی خراب کر دیتے ہیں۔ سو جاؤ شزا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، سوچ سوچ کر خود کو پریشان نہیں کرو۔ ماریا نے اسے تسلی دینا چاہی کیونکہ اسے بہت نیند آ رہی تھی، لیکن شزا کمرے کی لائٹ آن کر کے چہل قدمی میں مگن تھی، جس کی وجہ سے اسے بہت الجھن ہو رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ بول کر وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ابھی تقریباً 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا جب ایک لڑکی نے آ کر اسے جھنجھوڑ کر اٹھانا شروع کر دیا۔ کیا بات ہے لالا گل؟ وہ چڑھ کر اٹھی تھی، جبکہ وہ لڑکی کافی ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ باہر تو آؤ، میں باہر آ کر پتہ چلے گا کہ کیا بات ہے۔ جو کارنامہ انجام دیا ہے اسے بھگتو اب آ کر۔ ہوا کیا ہے، بتا بھی تو نہیں رہی ہو تم؟ وہ ایک دم سختی سے بولی۔ اس سے واقعی میں بہت عجیب لگ رہا تھا۔ ویسے تو ہاسٹل میں کسی لڑکی کے ساتھ اس کی بنتی بھی نہیں تھی، اور جو بنتی تھی وہ لالا کے ساتھ بنتی تھی، اور لالا بھی بہت ہی عجیب مزاج کی لڑکی تھی۔ باہر آ کے دیکھ لو، ورنہ اس سے پہلے شہریار تمہارے کمرے میں آ کر چلانا شروع کر دے گا۔ یہ شہریار کون ہے؟ اب شہریار کون ہے؟ تمہیں شہریار کا نہیں پتا؟ کمال کی بندی ہو تم، بزنس ٹائکون ہے وہ، نہ جانے کتنی کمپنیوں کا مالک ہے۔ خیر تمہیں ڈرنا بھی چاہیے اس سے، اور مجھے تو لگتا ہے جتنا اونچی اونچی وہ چلا رہا ہے اور غصے میں ہے، تمہیں یہاں پر مزید نہیں رکھیں گے۔ میرا تو یہی مشورہ ہے کہ اپنا سامان بھی باندھ کر ساتھ لیتی آؤ باہر۔ وہ دونوں ابھی بات ہی کر رہی تھی جب وارڈن نے ان کے دروازے پر آ کر ان دونوں کو باہر نکلنے کا کہا۔ شزا اٹھ کر باہر آ گئی تو دیکھا باہر حال میں ایک عجیب ہی طوفان برپا تھا۔ ساری ہاسٹل کی لڑکیاں وہاں پر جمع تھی اور ان کے درمیان میں شہریار افندی اونچی اونچی بول رہا تھا کہ کہاں ہے وہ لڑکی جس نے میرے بھائی پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش بھی کی ہے، میں اس کے ہاتھ توڑ کے رکھ دوں گا۔ کیا اسے علم نہیں ہے کہ وہ شہریار افندی کا بھائی زاویار افندی ہے؟ وہ بول رہا تھا تبھی شیزا نے سنجیدگی سے کہا، ادھر ہوں میں، جو بات کرنی ہے مجھ سے کریں آپ۔ شہریار ایک لمحے کے لیے تو اس لڑکی کو دیکھ کر چونک گیا تھا جو بالکل ہی عام سی حلیے میں تھی۔ نہ شکل و صورت اتنی خوبصورت تھی، نہ ہی پہننے اوڑھنے کا کوئی ڈھنگ لگ رہا تھا۔ صاف دکھ رہا تھا کہ وہ کسی بہت ہی چھوٹے علاقے سے وہاں پر آئی ہے۔ اور کیا آپ نے یہاں پر شور مچا رکھا ہے؟ آپ کے بھائی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اس کی وجہ سے ہوا ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہ وہ آ کر مجھ سے بدتمیزی کرتا، نہ میں اسے تھپڑ لگا کر مزہ چکھاتی۔ شزا ابھی اپنی بات مکمل کر بھی نہیں پائی تھی جب وہ چلا کر بولا، تم نے اچھا نہیں کیا، اب جو ہوگا اسے بھگتنا بیٹھ کر۔ اچھی طرح سے جانتا ہوں میں تم لوگوں کو، جان بوجھ کر امیر لڑکوں کے ساتھ یہ حرکتیں کرتی ہو اور پھر معصوم بننے کی کوشش کرتی ہو۔ دیکھنا یہاں سے تمہیں نہ نکلوایا تو میرا نام بھی شہریار افندی نہیں۔ وہ بولتا جا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو شزا کانپی تھی، لیکن فوراً ہی اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ اس کی چپ دیکھ کر شہریار کو ایک لمحے کے لیے دکھ بھی ہوا، کیونکہ دیکھنے میں وہ لڑکی بہت ہی بے ضرر اور معصوم لگ رہی تھی، لیکن دوسری جانب یہ بھی حقیقت تھی کہ زاویار پر ہاتھ اٹھانے والی وہی تھی۔ اس نے فوراً سے اپنے ڈولتے دماغ کو قابو میں کیا اور اپنے ذہن میں یہ سوچ قابو کر لی کہ مجھے اس لڑکی کا مقابلہ کرنا ہی ہے۔ اگر میں اس کے سامنے ڈاوا ڈول ہو گیا تو یہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ یہی ان لڑکیوں کے پینترے ہوتے ہیں، امیر لڑکوں کے پیچھے پڑ کے انہیں تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور انہیں لوٹ کھاتی ہیں۔ وہ بولتا جا رہا تھا، تبھی شزا سنجیدگی سے بولی، ٹھیک ہے، اگر تمہیں اتنا ہی ڈر اور خوف ہے کہ ہم مڈل کلاس لڑکیاں نہ جانے کیا کر بیٹھیں گی تو اپنے امیر زادے بھائی کو بھی سمجھانا تھا نا، سمجھانا تھا تم جیسے امیر لوگ بھی تو ہم مڈل کلاس لڑکیوں کے پیچھے ہی مرتے ہیں، حالانکہ وہ تو انہیں کوئی اشارہ بھی نہیں دیتی۔ شزا کافی سہمی ہوئی لگ رہی تھی، لیکن پھر بھی اس نے کافی حد تک خود پر قابو پا رکھا تھا۔ ارد گرد لڑکیوں کا ایک بہت بڑا رش ان دونوں کو مسلسل دیکھ رہا تھا، گویا وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ان دونوں میں سے کون جیتے گا۔ جو کچھ تم نے کیا ہے تمہیں وہ بھگتنا پڑے گا۔ شہریار افندی دوبارہ پھر بولا تو اب کی مرتبہ شزا نے بھی انگلی اٹھا کر سختی سے کہا، بلا وجہ الزام تراشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں مجھ سے پہلے ہی جا کر اپنے بھائی کو پوچھنا چاہیے، اور اگر پھر بھی یقین نہ آئے تو یہاں پر لگے ہوئے کیمرے دیکھ لینا، جن میں تمہیں علم ہو جائے گا کہ میرے کمرے میں کون داخل ہوا تھا، یا میں تمہارے بھائی کو کھینچ کر کمرے کے اندر لے کر گئی تھی۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سب تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو جائے گا۔ اس بات پر شہریار ایک لمحے کے لیے چونکا، پھر منہ بنا کر بولا،
کاش کہ وہ کیمرے کمرے کے اندر بھی لگے ہوتے، مگر وہ باہر ہال میں لگے ہوئے، اندر جو کچھ تم نے کیا ہوگا وہ تو ریکارڈ نہیں ہوا ہوگا۔ میرا بھائی ضرور تمہارے کمرے میں جاتا ہوا ریکارڈ ہو گیا ہوگا، کیا پتا تم نے اسے فون کر کے بلایا ہو، اور اب بیچاری بن کر پیسے اینٹنا چاہ رہی ہو تم ہم سے۔ تمہارے ٹھاٹ پاٹ اور تمہاری باتوں کو دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ تمہاری اتنی اوقات ہے کہ تم مجھے پیسے دے سکو۔ اگر دو گے بھی تو میں ان پیسوں پر تھوکنا بھی گوارا نہیں کروں گی۔ اب جاؤ یہاں سے، بلا وجہ تنگ مت کرو۔ تم میری اوقات کی بات کرتی ہو؟ یہ بات سنتے ہی شہریار مکمل طور پر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کے شزا کی ابھی کلائی تھامی ہی تھی کہ اس نے بے اختیار ایک زوردار تھپڑ شہریار کے چہرے پر بھی جڑ دیا۔ اس تھپڑ کی گونج پورے ہال میں سنائی دے رہی تھی۔ ہر کوئی منہ پر ہاتھ رکھے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ لڑکیوں کو یقین تھا کہ ابھی شہریار آگے بڑھ کر اس لڑکی کی جان لینے کی کوشش کرے گا، یا کم سے کم اس کا گلا تو ضرور ہی دبا دے گا، لیکن ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ چند لمحے تو شہریار یوں ہی کھڑا ہکا بکا اسے دیکھتا رہا۔ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، جائیداد نہیں ہوں میں کسی کی، سمجھ آ رہی ہے نا؟ جس کا دل چاہتا ہے منہ اٹھا کر چھونے کی کوشش کرتا ہے، ہاتھ کاٹ کر رکھ دوں گی۔ میں یہاں کی لالچی لڑکی نہیں ہوں، بلکہ ایک شریف گھرانے کی لڑکی ہوں، جس کے لیے یہ سب کچھ ناقابل برداشت ہے، اور تم جیسے ایک کیا 100 بزنس مین بھی ہوں تو مجھے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ اب چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ میں نہیں چاہتی ان لڑکیوں کے سامنے میں تمہاری اور عزت افزائی کر دوں۔ تمہاری جرت کیسی ہوئی مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کی اور یہ حرکت کرنے کی؟ وہ تقریباً چیخا تھا، لیکن تبھی شیزا نے اپنے منہ پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروایا اور کہا، چپ چاپ چلے جاؤ یہاں سے۔ پھر وہاں پر ایک لمحہ بھی نہیں رکی اور لمبے لمبے ڈاک بھرتی کمرے میں آ گئی۔ باہر تو وہ کسی ڈان کی طرح تمام معاملات حل کر کے آ چکی تھی، لیکن کمرے کے اندر آتے ہی اس نے دروازے کے اندر سے چٹکی چڑھا لی۔ اس کا پورا بدن کانپ رہا تھا اور چین نہیں آ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ ابھی شہریار دروازہ پھاڑ کر اندر کمرے میں اس کے سامنے آ کھڑا ہوگا اور پھر اس کی وہ حالت کرے گا کہ وہ دنیا دیکھے گی۔ نہیں، میں کسی کو بھی خود پر حاوی نہیں ہونے دوں گی، میں ایک خود مختار عورت ہوں، یہ کہہ کر اس نے خود کو تسلی دینا چاہی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کتنی ہی دیر اس کے کان دروازے کی جانب لگے رہے۔ اسے ڈر تو یہی تھا کہ ابھی کوئی نہ کوئی کمرے کے اندر داخل ہوگا، لیکن کوئی بھی نہیں ہوا تھا داخل۔ دوسری جانب شہریار بھی مزید وہاں پر نہیں رکا اور ہاسٹل سے باہر آ گیا۔ اس کا پورا وجود آگ بنا ہوا تھا۔ اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس حقیر سی لڑکی کی اتنی جرت کیسے ہوئی کہ اتنے مجمع کے دوران اس نے شہریار پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی۔ میں تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ گاڑی چلاتے ہوئے اس نے زوردار مکہ اسٹیئرنگ وہیل پر دے مارا۔ جب گاڑی چلتے چلتے ایک دم سے ڈگمگائی تو شہریار نے بریک لگا کر فوراً ہی اپنے دوست کو فون کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کا دوست نعمان بھی وہاں پر آ چکا تھا، جو حیرت سے کھڑا شہریار کا غصے سے بھرا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے بھائی، اتنا تباہ ہوا کیوں لگ رہا ہے؟ تباہ ہوا کیوں لگ رہا ہوں میں؟ چپ کر کے گاڑی چلا، مجھ سے گاڑی نہیں چل رہی۔ اچھا، گاڑی تو میں چلا دیتا ہوں، مگر ہوا کیا ہے تجھے یہ تو بتا۔ نعمان نے معاملے کی جڑ تک جانے کی کوشش کی، لیکن شہریار اسے نہیں بتانا چاہتا تھا۔ جب 2-3 مرتبہ نعمان نے یہی بات پوچھی تو شہریار ایک دم چلا کر بولا، اگر میری مدد کر سکتا ہے تو کر دے، اگر نہیں تو چلا جا یہاں سے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں تیرے ساتھ کوئی بدتمیزی کروں اور ہماری یاری پر کوئی فرق پڑے۔ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ نعمان فوراً سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی چلانے لگا۔ اس نے اب شہریار سے کوئی بھی بات نہیں کی تھی۔ گاڑی چلاتے چلاتے اچانک نعمان نے پوچھا کہ کہاں جانا ہے، تو وہ ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر بولا، مجھے تم لائبریری چھوڑ دو۔ مگر خیریت، تجھے کیوں لائبریری کی ضرورت پڑ گئی؟ شہریار نے اسے گھور کر دیکھا تو نعمان ایک دم سے خاموش ہو گیا۔ بے شک وہ دونوں بہت ہی اچھے یار تھے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود اکثر ہی نعمان شہریار سے ڈر جاتا تھا، کیونکہ کچھ تو تھا اس کی شخصیت میں جو اسے باروب بناتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد گاڑی لائبریری کے باہر رک چکی تھی۔ شہریار اتر کر لائبریری میں چلا گیا، جبکہ نعمان نے اسے واپس بلایا اور کہا، میں تمہارا انتظار کروں؟ مگر شہریار نے نفی میں سر ہلایا تو نعمان رکشہ لے کر وہاں سے چلا گیا۔ اسے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں پر کرنے کیا آیا تھا۔ خیر، لائبریری کے کونے میں جا کر بیٹھا اور کتاب نکال کر پڑھنے لگا۔ لوگوں کو لگتا تھا کہ وہ کتابیں نہیں پڑھتا، لیکن تنہائی میں وہ بہت کتابیں پڑھتا تھا، اور یہی ایک شے تھی جو اسے انتہائی غم و دکھ کی کیفیت سے بھی ہمیشہ باہر نکالنے میں کامیاب ہو جاتی تھی۔ اس نے فون نکال کر اپنے بھائی زاویار کو ملایا۔ کہاں ہو تم؟ پبلک لائبریری میں آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ لیکن زاویار نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، بھائی ابھی میرے دوست کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، میں اس کے پاس ہاسپٹل میں موجود ہوں، فی الحال تو نہیں آ سکتا۔ شہریار نے خاموشی سے فون رکھ دیا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ وہاں پر بیٹھنے کے بعد وہ بے چین ہو کر باہر آیا تو دیکھا قریب ہی ایک ریسٹورانٹ تھا اور اسے بھوک بہت لگ رہی تھی۔ صبح بغیر ناشتہ کیے اپنے گھر سے باہر نکلا تھا،
ریسٹورینٹ میں جانے کے بعد اس نے اپنا آرڈر دیا اور جیسے ہی کرسی پر جا کر بیٹھا تو دیکھا سامنے اسے کونے والی میز پر زاویار ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا دکھائی دیا۔ وہ دونوں ہی بہت خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ یہ دیکھ کر صاف نظر آ رہا تھا کہ دونوں کو وہاں پر بیٹھے کافی دیر ہو چکی ہے۔ چند لمحے تو شہریار وہیں پر کھڑا رہا، پھر کونے میں ہو کر اس نے اپنے بھائی کو فون کیا اور پوچھا کہاں ہو تمہارا دوست کیسا ہے، اب کیا میں پتہ کرنے کے لیے آؤں؟ لیکن وہ جلدی سے بولا، ارے نہیں نہیں بھائی، آپ کو تکلف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی بس نکل ہی رہا ہوں ہاسپٹل سے۔ میرا دوست اب پہلے سے کافی بہتر ہے، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں جلدی ریکور کرے گا۔ چلو ٹھیک ہے، یہ کہہ کر شہریار نے اپنا فون رکھ دیا اور پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا عین زاویار کے سامنے جا کھڑا ہوا، وہ جو اپنا کھانا کھانے میں اور باتیں کرنے میں مگن تھا۔ ہاتھ جھلا کر بولا، کتنی مرتبہ کہا ہے کہ بار بار آ کر تنگ مت کرو ٹیبل پر، اگر کچھ چاہیے ہوگا تو ہم تمہیں بتا دیں گے۔ اسے لگا تھا کہ شاید ویٹر پھر یہ پوچھنے کے لیے آ گیا ہے کہ آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں، تبھی زاویار نے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ میں تمہیں یہ پوچھنے کے لیے نہیں آیا کہ تمہیں کچھ چاہیے یا نہیں، میں تمہیں یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ اٹھو یہاں سے اور گھر چلو۔ اپنے بھائی کی آواز پر زاویار ایک دم سے چونک گیا۔ اس نے گھبرا کر اوپر دیکھا تو شہریار غصے میں کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر اس لڑکی کو دیکھ کر بولا، تم چاہتے ہو اس لڑکی کے سامنے میں تمہاری کلاس لوں؟ اس پر زاویار جلدی سے بولا، اچھا سمیرا، ہم بعد میں ملیں گے، چلے بھائی ہم لوگ چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے 5,000 کا نوٹ نکال کر ٹیبل پر رکھ دیا، یہ بل دے دینا، اور شہریار اس کا ہاتھ تھام کر باہر لے آیا۔ لیکن جب وہ باہر آئے تو ایک دم بپھر کر بولا، کیا حرکت تھی یہ؟ تو مجھ سے جھوٹ بھی بولنے لگ گیا ہے، یعنی کل رات بھی تم نے جو معاملہ مجھے بتایا اس میں 100% تمہاری غلطی ہوگی۔ ارے بھائی، ریسٹورینٹ کے باہر تو آپ میرے ساتھ یہ باتیں مت کریں، وہ دیکھیں میری گرل فرینڈ ادھر ہی آ رہی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری ریپیوٹ خراب ہو یا کوئی خراب امپریشن پڑے، پلیز یار میری بات مان جائیں، ہم گھر جا کے بات کریں گے۔ شہریار نے مڑ کر دیکھا تو واقعی میں وہ لڑکی مکمل طور پر ان دونوں کی جانب ہی متوجہ تھی۔ بھائی پلیز دیکھ لیں، میری بات مان لیں، میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ کی ہر بات مانوں گا، لیکن پلیز میری گرل فرینڈ کے سامنے میں لکھ لیں۔ شہریار کو اپنے بھائی پر ترس آ ہی گیا، تبھی اس نے گاڑی کے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ بیٹھو اندر۔ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر زاویار اچھل کر گاڑی میں بیٹھ گیا، لیکن پھر شہریار نے سختی سے کہا، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھو، تمہاری وجہ سے جو کچھ مجھے برداشت کرنا پڑ رہا ہے وہ تو میں تمہیں گھر چل کے ہی بتاؤں گا۔ زاویار نے کوئی بھی بات نہیں کی اور خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں گھر پہنچ چکے تھے۔ گھر جاتے ہی دیکھا وہاں پر کافی سارے مہمان جمع تھے، وہ بہت حیران ہوئے۔ شہریار بھی گاڑی سے اترا تو دیکھا ماما بڑی خوشی خوشی لان میں بیٹھی مہمانوں کے ساتھ گپیں لگا رہی تھی۔ ہم دونوں کو دور دور تک کوئی بھی اندازہ نہیں تھا کہ کون سے مہمان گھر آ رہے ہیں اور کون سے نہیں۔ ہیلو ایوری ون، السلام علیکم۔ وہ دونوں ہی بڑے سلجھے ہوئے انداز میں مہمانوں کے پاس گئے اور انہیں جا کر سلام بلایا، جن میں 4 خواتین اور 2 آدمی تھے۔ جی یہ دیکھیں، یہ میرا بیٹا شہریار، آؤ شہریار بیٹھو یہاں پر۔ ماما کے کہنے پر وہ خاموشی سے چیئر پر بیٹھ گیا، جبکہ زاویار بھی وہیں پر بیٹھ گیا۔ جی تو شہریار، بہت تعریفیں سنی ہیں ہم نے آپ کی، نرمی سے مسکرا دیا، اور ایک تو وہ جانتا نہیں تھا کہ وہ لوگ کون ہیں اور دوسرا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ لوگوں سے کیا بات کرے۔ شہریار، یہ تمہارا رشتہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ ماما نے یہ بات دھیمے لہجے میں کی تھی کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی وہ مکمل طور پر شادی کی مخالفت کرے گا، لیکن اب وہ ہر حال میں شہریار کا نکاح کروا دینا چاہتی تھی۔ تھک گئی تھی اسے منا کر، لیکن وہ ہمیشہ ان کی بات کی نفی کرتا ہوا وہاں سے چلا جاتا تھا۔ اب کی بار انہوں نے مہمانوں کو شہریار کو بتائے بغیر ہی گھر پر دعوت دے دی تھی۔ اور بیٹا کیا کرتے ہو تم؟ خاتون کے پوچھنے پر شہریار کو بہت غصہ آیا اور وہ نرمی سے بولا، آنٹی میں جو بھی کرتا ہوں، لیکن کم سے کم فی الحال میرا ابھی شادی کرنے کا بالکل بھی ارادہ نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ لوگ اس طرح کے فارمیلٹیز سے دور رہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور اپنے کمرے میں لمبے لمبے ڈاک بھرتا ہوا چلا گیا۔ پیچھے سب ہی ایک دم سے پریشان ہو گئے کہ شہریار کو کیا ہوا ہے۔ آنٹی آپ میرے رشتے کی بات چلا لیں، تو ماحول کی سختی دے کر زاویار نے نرم لہجے میں کہا تو سبھی ایک دم سے مسکرا دیے۔ تھوڑی دیر بعد جب سارے مہمان وہاں سے چلے گئے تو ماما کمرے میں آ کر شہریار سے لڑنے لگی کہ تم نے ان کے ساتھ اتنی بدتمیزی کیوں کی، جبکہ وہ بھی یہی بات کر رہا تھا کہ اسے شادی نہیں کرنی تو نہیں کرنی۔ آپ کیوں میری شادی کرنے کے لیے اتنی ایکسائٹڈ ہو رہی ہیں ماما؟ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتا، حالانکہ بہت اچھا رشتہ تھا۔ انہوں نے اسے بنانے کی بہت کوشش کی، لیکن آخر میں شہریار نے یہی بات کی، اس نے یہ شادی نہیں کرنی تو مطلب نہیں کرنی۔ کچھ ہی دیر میں پیچھے زاویار بھی ادھر کمرے میں آ گیا۔ ماما میں بات کرتا ہوں بھائی سے، آپ پریشان نہ ہو، شادی کر لیں گے، اگر نہیں بھی کرتے تو آپ میری کرا دیجیے گا۔
اس بات پر شہریار تب کر بولا، جی ماما، اس کی کرا دیں آپ شادی، جانتی ہیں یہ کیا کر کے آیا ہے ابھی؟ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ زاویار جو ماما کے پشت کے پیچھے کھڑا تھا ہاتھ جوڑ کر شہریار کو نفی میں سر ہلانے لگا کہ ماما کو کچھ بھی مت بتانا، جبکہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ایک ایک بات کھول کر اپنی ماں کو بتائے کیسے ایک لڑکے کے ساتھ ہاسٹل میں اس نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی۔ خیر تھوڑی دیر بعد ماما کمرے سے چلی گئی تو شہریار ایک جھٹکے سے زاویار کی جانب بڑھا اور اس کی گردن دبوچتے ہوئے بولا، اب بتاؤ مجھے کیا کیا ہے تم نے؟ تم جانتے ہو تمہاری وجہ سے مجھے کتنا کچھ برداشت کرنا پڑا ہے۔ زاویار سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا کیونکہ شہریار نے اس کی گردن بہت بری طرح سے دبوچ رکھی تھی۔ بھائی یار، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں جانتا ہوں میری غلطی ہے، ہاں میں نے تھوڑی ڈرنک کی تھی اور میں غلطی سے اس کے کمرے میں چلا گیا تھا، خدا کی قسم میں نے نہ اسے چھوا ہے نہ کوئی بدتمیزی کی ہے، وہ لڑکی ہے ہی بہت جذباتی تھی، فوراً سے ہنگامہ کھڑا کر دیا اور وہاں پر ایک عجیب ہی تماشا شروع ہو گیا۔ زاویار کے بعد وہ شہریار کا دل چاہ رہا تھا کہ مکہ مار کے اس کا منہ توڑ دے۔ لڑکی سے بدتمیزی تو بات کی بات تھی لیکن اس نے ڈرنک بھی کی تھی۔ شہریار کو تو یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی، یعنی تم ڈرنک بھی کرتے ہو؟ اس نے چلا کر پوچھا تو زاویار خاموش ہو گیا۔ زاویار مجھے بتاؤ کیا تم ڈرنک بھی کرتے ہو؟ یہ کہتے ہوئے شہریار نے ایک زوردار تھپڑ اپنے چھوٹے بھائی کے چہرے پر لگا دیا، جبکہ زاویار نے اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ نگاہیں اٹھا کر اپنے بھائی کے ساتھ ملا سکے۔ آئی ایم سوری بھائی، آئندہ نہیں کروں گا، وہ کہہ رہا تھا لیکن شہریار اسے بری طرح سے پیٹ رہا تھا۔ اسے شرم آ رہی تھی یہ سوچ سوچ کر کہ ادھر بلڈنگ میں لڑکی جو کچھ بھی اس کے بھائی کے خلاف کہہ رہی تھی وہ سچ تھا، حالانکہ شہریار نے اس کی بات کا بالکل بھی اعتبار نہیں کیا تھا۔ تم نے مجھے بہت شرمندہ کیا ہے زاویار، دفع ہو جاؤ یہاں سے، شکل بھی مت دکھانا مجھے اپنی۔ یہ کہہ کر شہریار نے دروازہ کھولا اور اسے باہر گیلری میں دھکا دے دیا۔ وہ بیچارہ گرتا پڑتا خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گیا، جبکہ شہریار کمرہ بند کر کے بیٹھ گیا اور سگریٹ پر سگریٹ پھونکنے لگا۔ ویسے عام حالات میں شہریار بہت ہی کم سگریٹ پیتا تھا، لیکن جب بھی کوئی پریشانی آتی، اسے دماغی طور پر ریلیکس ہونا ہوتا تو وہ سگریٹ سے ہی مدد لیتا تھا۔ زاویار اپنے کمرے میں آ کر مسلسل چہل قدمی کرنے کے باوجود بھی کوئی حل نہیں نکال پا رہا تھا، کیونکہ ایک مرتبہ وہ شہریار کے سامنے برا بن چکا تھا اور اسے اب یقین تھا کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اس شہریار کی نگاہوں میں اچھا نہیں بنا سکتی۔ بہت سوچنے کے بعد جا کر اسے ایک حل ملا تھا، لیکن یہ جو حل تھا نا، یہ بے حد خطرناک تھا۔ لیکن اب جو ہوا تھا وہ سب اسے ہی ٹھیک کرنا تھا، اگر ٹھیک نہ کرتا تو نہ جانے اس کا بھائی اسے بات بھی کرتا یا نہیں کرتا۔ خیر رات کو وہ گاڑی لے کر باہر نکل آیا، اس کا رخ اسی ہاسٹل کی جانب تھا۔ کل رات اسے اس کی ایک جاننے والی سہیلی نے ہاسٹل میں مدعو کیا تھا۔ ہاں وہ لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ وغیرہ کرتا تھا، لیکن کبھی بھی کسی لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس لڑکی سے ملے زاویار کو تقریباً 3 دن ہی ہوئے تھے اور وہ کافی شوخ و چنچل لڑکی تھی۔ اس بات کا اندازہ زاویار کو پہلے ہی دن ہو گیا تھا۔ اندر ہی اندر وہ کافی خوش بھی تھا، چلو کوئی تو اپنی طرح کی رنگین مزاج ملی اسے۔ لیکن وہ رنگ مزاجی زاویار کو کافی مہنگی پڑی تھی، کیونکہ وہ لڑکی اسے نہیں بلکہ اس کے پیسے کو چاہتی تھی، اور اس نے جان بوجھ کر زاویار کو ہاسٹل میں بلایا تھا اور وہاں پر اسے زبردستی ڈرنک پلا دی تھی، جسے پینے کے بعد وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہا تھا۔ اس لڑکی نے اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نہ جانے کیسے زاویار کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ شیزا کے کمرے میں جائے، کیونکہ یہی تو وہ چاہتی تھی، اس کی ویڈیو ریکارڈ کرے جب وہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہو اور بعد میں اس ویڈیو سے لڑکی اور زاویار دونوں کو بلیک میل کرے۔ ہاسٹل میں اسے سب سے برا اگر کوئی لگتا تھا تو وہ شیزا ہی تھی، سو اس نے بڑی چالاکی سے اپنا پلان زاویار اور شیزا پر اپلائی کرنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ بلکہ ناکام بھی کیا رہنا تھا، شیزا نے اتنا واویلا مچا دیا تھا، کچھ پیسہ ویسا کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ بات وارڈن سے ہوتے ہوئے کافی آگے شہریار تک پہنچ چکی تھی، اور اب وہ لڑکی اسی پریشانی میں تھی کہ کہیں شہریار اسے کھوج نہ نکالے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شہریار شہر کا سب سے بڑا بزنس ٹائکون ہے اور اس سے بچنا بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ خیر زاویار کا رخ ہاسٹل کی جانب تھا، وہ ابھی وہاں پہنچ کر یہ سوچ رہا تھا کہ کیسے اس لڑکی سے بات کر کے اسے مطمئن کرے، جس کی وجہ سے اس کے بھائی نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ تھوڑا اپنی سوچوں میں بری طرح سے مگن تھا، تبھی ہاسٹل کے گرد شیزا باہر نکلی تو وہ اس لڑکی کا نام بھی نہیں جانتا تھا، لیکن شکل اچھی طرح سے یاد تھی۔ زاویار کی یہ خوبی بڑی اچھی تھی کہ یہ ایک مرتبہ اگر کسی انسان کو یا جگہ کو دیکھ لیتا تو ساری عمر نہیں بھولتا تھا۔ شیزا کو دیکھتے ہی دوبارہ پھر پہچان گیا اور فوراً سے گاڑی سے باہر نکل کے اس کے قریب گیا۔ وہ اکیلی تھی، ایک دم سے زاویار کو اپنے سامنے دیکھ کر ڈر گئی۔ ایکسکیوز می، کون ہے آپ؟ شکل سے صاف لگ رہا تھا کہ اس نے ابھی تک زاویار کو نہیں پہچانا تھا، جس پر وہ مسکراتے ہوئے بولا، جی میں وہی ہوں جس نے کل آپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس بات پر شیزا اسے گھور کر رہ گئی۔
اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکا یہ بات اتنا مسکرا کر کیوں کہہ رہا ہے، حالانکہ اسے تو آ کر شرمندہ ہونا چاہیے تھا، مگر پھر بھی اس لڑکے کی دیدہ دلیری دیکھنے کے قابل تھی۔